خان کے زیادہ سگے ہو, ہمیں پتا ہے اس سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. قاسم کو یاد ہوگا, میں نے کہا جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, جیل بھی جائیں گے اور شاید مارے بھی جائیں. سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اوبے کرنے سے. تو یہاں کھڑے ہونے کا مومنٹ ہے, اوبے کرنے کا مومنٹ نہیں. پرائم منسٹر واز ہیئرنگ ایوری باڈی. ہم جو 12-14 لوگ تھے, تو جب میں گاڑی میں انہیں چھوڑنے گیا تو جب ان کے چیمبر سے نکلتے تھے تو میں نے پہلی دفعہ انہیں وہاں کہا, آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے, جو لوگ عمران خان صاحب کو زیادہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں نہیں پسند کرتے. لائک ان کے ساتھ شارٹ کمیونیکیشن آپ کریں تو آپ اچھے رہتے ہیں. He likes you then. He doesn't want you to talk very long. So اگر ہم گاڑی میں اکٹھے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ ڈیورنگ پرائم منسٹر ٹائم میری ان کی لانگیسٹ کمیونیکیشن 1.5 منٹ کی ہوگی. And remember one thing, Qasim will tell you that I was maybe the only one, privileged one from the political side who had the office in the Prime Minister's office and who had access to anywhere Prime Minister is, I could just walk in. I was the maybe only one from the political side who didn't need any permission or anybody to tell me to, like, I don't need to set an appointment, or if he's in meeting and there is something, for example, once President Trump said that Prime Minister Imran Khan said he was very happy when that general in Iran got killed. And I still remember Prime Minister was chairing a meeting, I think, about wheat. And I saw that tweet and I immediately rushed into that meeting and I have shown them. And then, of course, we issued a response later on. I issued from my personal Twitter account a response related to President Trump's statement. So anyways, getting back to the story, کہ جب آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس سے کھلونا مانگا ہوگا, کوئی ٹوائے مانگا ہوگا اور وہ نہیں دے رہے ہوں گے تو آپ نے پھر کہا ہوگا اس دن وہ والا بچہ میں تھا. میں نے کبھی ان کے ساتھ پہلے یا اس کے بعد ایسے نہیں کیا. سو سب سے پہلے میں نے چیمبر کے باہر ان کو کہا کہ ابھی, بیکاز ہی واز لیونگ ود ہز دیٹ فیمس گائے the last time back from Prime Minister's office. Moeed and other journalists were sitting in a separate room. They already had a meeting with him. So while I was taking him to his car, I asked him, darwaze se nikalte hi, so let's not do it. Let's put up it one more time. He heard and he ignored what I'm saying. So تھوڑا اور چلے, میں نے پھر ان کو کہا, درمیان میں وہ جو جگہ تھی جہاں پر آگے گاڑی تھی, درمیان میں پہنچ کے میں نے پھر کہا. And this time I said it formally. I said, boss, rethink. This is a moment. So let's do it. I think we can pull it along. So انہوں نے پھر مجھے اگنور کر دیا. نارملی وہ فوراً جواب دیتے ہیں, اتنا لمبا اگنور نہیں کرتے. سو پھر ہم گاڑی تک پہنچ گئے. سو while he was sitting in the car, سو میں نے ان کو پھر کہا, میں نے کہا, باس, ہمیں نہیں جانا چاہیے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. He looked back at me خاصے غصے سے, اور صرف ایک جملہ انہوں نے کہا, آفس کی طرف انگلی کی, اور انہوں نے کہا, ان کے ساتھ. So that's all what he said. So he agreed with me, but he knew that his team is not up to that. He was the only one who wanted to face it that way, but nobody else. Or maybe when I say nobody else, I mean 4 or 5 people maximum. But in a democracy, you can't make decisions with 4 or 5 people. You need more people. So ایک تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ جس وقت عمران خان کو پاکستانیوں کی ضرورت تھی, اس وقت پاکستانی تھوڑے سے لیٹ ہو. جب پاکستانی نکلے تو وہ ٹرین جا چکی تھی, اب نئی ٹرین تھی. جب آپ کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے, فلائٹ چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر نئی فلائٹ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اب ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن دیٹ واز دا مومنٹ. جیسے ٹرکی نے وہ مومنٹ سیز کیا, آف کورس اس کی گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں, ٹرکی کی پاکستان والی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہیں, میں یہ اتنی سمپلیفائی چیز نہیں ہے, لیکن وہ مومنٹ تھا جس کو ہم نے ایز اے نیشن اکٹھے ہو کر رسپونڈ کرنا تھا, اینڈ وی فیلڈ. لیکن پھر اتنا بڑا قصور بھی ہمارا نہیں ہے, کیونکہ 77 جو ایئرز ہمارے گزرے ہیں اس میں ہمیں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ملی, نہ ہی کوئی ایسا لیڈر ملا جو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے لیے جیل کاٹ لے گا. بیکاز جو جیل جاتا تھا 15 دن کے بعد ڈیل کر کے وہ لنڈن بیٹھا کافی پی رہا ہوتا تھا. اینڈ دا نیشن یوز ٹو تھنک دیٹ وی بین بیٹریڈ. The political leader already signed a deal and left without even taking his voters and people in confidence. So لوگوں کا politicians کے اوپر ایسا اعتماد نہیں تھا. عمران خان پر آپ کا چیریٹی میں اعتماد تھا, ایمانداری میں اعتماد تھا, گورننس میں اعتماد تھا. لیکن آپ میں سے بھی بہت ساروں کو نہیں پتا تھا
کہ وہ اس دلیری کے ساتھ جیل کاٹ. اب میں آتا ہوں, آج کل آپ سنتے ہیں, بہت ساری باتیں سنتے ہیں اتحاد کی, یونٹی کی, یہ آپ اکثر باتیں سنتے ہیں. I didn't join politics for اتحاد اور unity. I joined politics for a نظریہ, for ideology. اس آئیڈیالوجی میں اکیلا کھڑا ہوں تو میں کھڑا ہوں گا, اس میں میرے ساتھ 100 لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا. میں آئیڈیالوجی کو کمپرومائز کر کے کسی یونٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یہ وہ منجر ہے جو اکثر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی ٹیم بیچتے ہیں. At one side they will divide you, at other side they will say کہ unity سب سے امپورٹنٹ ہے. But on what price? یونٹی میں تو کوفہ پورا بھرا ہوا تھا, حضرت امام حسین کے ساتھ تو 72 تھے صرف, تو ان کے ساتھ کسی نے یونٹی کیوں نہیں دکھائی تھی؟ وہ غلط کر رہے تھے, توبہ نعوذ باللہ, سب کو پتا تھا وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور یونٹی میں تو پھر یہی تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے, یونٹی ہو جاتی, ڈیوائڈ ہوتا ہی نا. So when you take up a position, a principled position, you are often alone. And you should have the courage then to stand up and fight for that cause even if you are alone. Wajad discussed Arshad Sharif. Of course, many of Pakistani journalists got a chance to work with Arshad. But Moeed knows that Arshad was a family for me. He was my buddy. My relationship was with Arshad was not just like a friend. It was more than that. ہم ہفتے کے 5 ڈنر اکٹھے کرتے تھے. میں اگر 3 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں پاکستان میں رہتا تھا تو ہم مہینے کے 20 ڈنر اکٹھے کرتے تھے, اور 20 کے 20 ڈنر کے پیسے ارشد دیتا تھا, اور ہر ڈنر پہ 10 سے 15 لوگ ہوتے تھے. اور ارشد کا جرنلزم کبھی بھی یونٹی کے لیے نہیں تھا. ارشد کا جرنلزم ٹروتھ کے لیے تھا, اور وہ ٹروتھ اتنا بے باک تھا کہ ایک دفعہ اس نے ایک کرسی اٹھا کے مجھے بھی دے ماری تھی. صرف میں نے اسے ایک پرائیویٹ ڈنر میں یہ کہا تھا کہ میری موجودگی میں ڈونٹ کریٹیسائز پرائم منسٹر عمران خان while I'm sitting here because I'm his spokesperson. It is not ethical, moral that I'm sitting with you in a private discussion and you are criticizing, although you are my friend. Rauf Klasra, Khabar Gumman, Adil Raja, they were present at that dinner. وہ اٹھا, جس کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے, بیکاز ہم بہت پرانے دوست تھے, جس طرف میں بیٹھا تھا اس طرف نہیں تاکہ مجھے چوٹ نہ لگے, اس نے دیوار میں کرسی ماری اور وہ اٹھ کے چلا گیا. اینڈ دا ویری نیکسٹ تھنگ وچ آل آف اس ور ٹاکنگ کہ اب یہ چلا گیا, اب کھانے کا بل کس نے دینا ہے. I still remember Rauf Klasra saying, گل صاحب آپ کا بیڑا غرق, اب کھانے کا, میرا خیال خابر گمن then paid that bill. So what I need to tell and share with my very good friend Wajad, that سبھی کا اپنا اپنا پروفیشن ہوتا ہے. عمران خان نے یونٹی کی پالیٹکس نہیں کی, عمران خان نے نظریے کی پالیٹکس کی. یونٹی کی پالیٹکس تو نواز شریف کرتا ہے, یونٹی کی پالیٹکس تو آصف زرداری سب سے بڑا یونٹی کا. مولانا فضل الرحمان وہ سبزی میں آلو کی طرح سب کے ساتھ ہی چل جاتا ہے. So if you see, آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے, میں پروفیسر تھا اور یہ میرا زندگی کا 4تھا یا 5واں کریئر. پہلے میں نے چھوٹا تھا, 16-17 سال کا, تو میں نے فیملی کے ساتھ بزنس شروع کر دیا. میں نے 2-3 سال وہ کیا, I was pretty successful, لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, مجھے پڑھنا لکھنا چاہیے. میں نے MBA کیا, ڈاکٹریٹ کیا, پھر میں ایکڈیمکس میں چلا گیا. وہ میرا دوسرا کریئر تھا. اربانہ شیمپین پڑھایا. تیسرا کریئر میں نے ٹرائی کیا پولیٹکس میں جاؤں. وہی میرا دوست ہے, پولیٹکس میں جانے سے پہلے کا دوست ہے. سو اس نے اور اس کی بیگم نے مجھے بڑا سمجھایا کہ یہ تو گندا سا کام ہے, اس میں کہاں پڑھ رہے تھے. Because they used to come to Urbana Champaign for conferences and other things, and they had seen my life in the university, کہ میں کیا کام کرتا تھا, میری کیسی لائف تھی, کتنی اس میں ایز تھی, کمفرٹ تھی. میں یونیورسٹی کے انٹرنیشنل پروگرامس میں بھی کام کرتا تھا, پوری دنیا میں گھومتا تھا, ٹریول کرتا تھا. سو اس نے مجھے کہا کہ یہ بہت رف ہے, نہیں کرو. تو وہ میرا تیسرا کریئر تھا. اس کے بعد اس میں سے نکلا تو یہ ویلاگنگ میرا 4تھا کریئر ہے, آپ کے ساتھ انگیج کرنا. تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ میں جرنلسٹ تو نہیں ہوں, لیکن انہی کے ساتھ کیسے گزارا کر جاتا ہوں. تو میرا گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ مائی ٹیچر, جنرلی آپ کو بتا رہا, از ارشد شریف. بیکاز میں سارا دن اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ اپنے شو کو شام کے لیے پلان کر رہا ہوتا تھا.
اور وہ اپنے جو اس کے بہت پیارے دوست ہوتے تھے انہیں بہت ڈفرینٹلی رسپیکٹ کرتا تھا. ارشد انڈیویجول اسپیس میں بہت کم وہ تھا, بالکل نہیں بولتا تھا. آپ اس کے ساتھ 5 گھنٹے بولیں تو 2 لفظ بولے گا, صرف سنے گا انہماک کے ساتھ, آپ کو بولے گا نہیں. جب بھی میں 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی امریکہ میں تو میں پاکستان چلا جاتا تھا. کئی شاموں میں معید کے ساتھ ملاقات ہونی, دن سارا 2 بجے 1 بجے سے لے کے شام 9, 10, 11, 12, 1 بجے رات تک میں ارشد کے آفس, ارشد کا آفس میرا آفس ہوتا تھا. تو جس کو میں نے, میرا وہاں تو آفس کوئی نہیں تھا, میں تو یہاں تھا اکیڈمشن, تو جس کو میں نے ملنا ہے وہ ارشد کے آفس میں, اسے پتا ہے میں بیٹھا ہوں گا اور میں ملوں گا. اور جب میں وہاں جاتا تھا ایز آئی واک ان, اگر ارشد اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کرسی خالی کر دے گا اور پھر رات 11 بجے تک اس کرسی پہ میں بیٹھوں گا. وہ کسی سائڈ کی چیئر پہ بیٹھ کے کام کرے گا, نو میٹر میں اس سے کتنی ریکویسٹ کروں. وہ کبھی بھی اپنی مین چیئر جو ہے اس پر نہیں بیٹھے گا while I'm in his office. شاید وہ 1 یا 2 اور لوگوں کے ساتھ یہ کرتا تھا, ان میں سے ایک میں تھا, اور مجھے اس کی آج تک وجہ نہیں پتا کہ وہ میرے سے اتنی محبت یا اتنا پیار, دوستی تو ظاہر ہے ہماری اور بہت سارے لوگوں کی تھی, لیکن ایک چیز جو وہاں میں نے اس سے سیکھی, اور وہ مجھے کہتا تھا کہ گل اب تم گورنمنٹ میں آ گئے, جس دن تمہاری کرپشن کی سٹوری آئی سب سے پہلے میں کروں گا, اور سٹوری کرنے کے بعد تمہیں فون کروں گا کہ میں نے تم پہ سٹوری کی. تو وہ اتنا, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ اتنا رuthless تھا when it comes to journalism. میں نے پاکستان میں اس کے پائے کا کوئی جرنلسٹ نہیں دیکھا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا فرینڈ تھا یا وہ شہید ہو گیا. میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ رہا ہوں, اٹ از لائک زمین اور آسمان کا جتنا فرق ہوتا ہے, اتنا فرق تھا. تو جب میں اس کو جرنلزم کرتے دیکھتا تھا, سارا دن سٹوری ایک آئی ہے, اس کو کیسے کنفرم کرنا ہے, ریکنفرم کرنا ہے, اس میں جھوٹ کی آمیزش کیا ہے, سچ کی, تو ایک قسم کا میں بیٹھا. وہ گاؤں میں بزرگ کہتے تھے پتر سیاڑیاں کو بہو گے سیانے ہو جاؤ. سو اس بات کی سمجھ مجھے اب آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے پہلو میں کام کرنے سے مجھے کیا سمجھ آیا, ارشد کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا سمجھ آیا. تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ پرنسپل پر رہیے, یونٹی کا فکر مت کیجیے. یونٹی ہے یا نہیں ہے, آپ اکیلے بھی کھڑے ہیں, اگر آپ پرنسپلز پر کھڑے ہیں تو بالکل ایسی کسی یونٹی کو بائے مت کیجیے جو آپ کے پرنسپلز پر کمپرومائز کر کے آپ کو وہ یونٹی پرووائڈ کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ, کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ 1000 لوگ بھی ہوں, لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ختم کر دوں, اوکے, اگر آپ کے ساتھ وہ 1000 لوگ بھی نہیں ہیں, اندر سے نہیں ہے, تو آپ اکیلے ہی. لیکن نقصان کیا ہوگا, آپ کو ان 1000 لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی, آپ کو ٹائم بھی ویسٹ کرنا پڑے گا, اور اینڈ آف دا ڈے آپ اکیلے ہی کھڑے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین جن کی, یا مرد جن کی 10-15 سال بعد علیحدگی ہو جاتی ہے, وہ ان سے بات کریں تو ایک چیز ضرور کہتے ہیں کہ بڑی دیر سے ہوئی, کاش پہلے ہو جاتی. I would have more time to build my life. میں نے ضائع کیا ٹائم. So I'm a believer کہ جس سے میرا نظریہ نہیں ملتا, لگدی نالوں ٹوٹدی چنگی بے قدرے دی یاری, لگدی نالوں ٹوٹدی چنگی بے قدرے دی یاری, پلا ہویا لڑ لاگیوں چھٹیا عمر نہ بیتی ساری. بہت شکریہ. Thank you very much, Dr. Sahib. Aapka bahut shukriya. Also, I'd like to acknowledge PTI OIC Chairperson, Mr. Sajjad Barki. Thank you so much for being here. He's a good friend, and he came all the way from Houston, and we really, really appreciate it. Thank you so much for joining us. Thank you. And also, I would like to, please, we are going to start a question and answer session, and keep your questions regarding the future of democracy. پرانی سٹوریز کو جو ہیں وہ سن لی ہیں, اگر ہم 1 گھنٹہ اور دیں شہباز بھائی کو تو وہ اور سن لیں گے, وہ اور بتائیں گے. But let's focus on what can be done, what should be done, and what will be done. So I would like to invite Mr. Pervez Malik to moderate the session of question and answer. Thank you so much. Well, it's going to be a long day. I'm going to be sweet, simple. Before we start, this esteemed panel that we have here, and Dr. Saab, you will have to get off the phone very soon. Yeah. All right, so I'm going to just simply, Assalamu alaikum everybody else. ہر آدمی مجھے یہ سوچتا تھا کہ میں اردو بول سکتا ہوں کہ نہیں, میں بڑی اچھی پنجابی اردو سبھی بول سکتا ہوں میں. مگر سوال یہ کہ کچھ ہمارے اسپانسرز ہیں یہاں پہ, because we are not state sponsored, we are not federally subsidized. So then we have some special friends and some special sponsors who have taken the authority and they have contributed towards today's event.
for all our guests who are coming from different places from North America, and there's all the other beautiful guests that are sitting here tonight, this afternoon. So a special thanks for Asghar Qazi and Safdar from Arizona, Dr. Diba, and Dr. Hayat Khatak. Then also I'm going to really appreciate our sponsor Abdul Naeem from Terra Homes. If Abdul Naeem is here, please rise to the occasion, show us your face. And he's right there in the back. He's setting some beautiful homes. He's got some layout and floor plans. And just to let you all know that, okay, please, just sit down there. Take it easy, please. Just kill the commotion for a second, okay? Sponsors are very important. These are the people who pay you money to bail you out of the jail. These are the people who's going to do a lot of stuff for you. So please recognize Naeem, who's Abdul Naeem, who's selling these homes under Tetra Homes, and he's right there in the back if you all need to go and find those homes. By the way, just to let you know, I'm a certified instructor from the state of Texas to teach commercial real estate. So maybe there's a point or two that I can simply help you. Then I have MYNX. This is a software company. Brian Stinson is the guy. He's the business development representative here in Dallas, and apparently he has moved on and gone to another event. But thank you so much for all of you for being here. अच्छा अब दूसरा ये है कि I'm going to be very short. I'm going to be very simple. Just to आप लोगों को बता दूं कि I've done this for 30 years in Dallas. I have interviewed Benazir जैसे लोगों के साथ भी किया है, परवेज मुशर्रफ को भी किया है, and on top of everybody else that I had debated and interviewed, और जो coordinator moderation की है, that is Imran Khan. I think multiple times that I've done in Dallas. So I have raised to the occasion. I'm very subtle, I'm very simple, and I'm going to put the questions to the core, and we're going to make meaningful for everyone that I've met. You guys are phenomenal. So Parvez Musharraf, Benazir Bhutto, all those people are nothing in front of the crowd that I have here in Dallas. So round of applause for all of you. All right, so now I have these are the beautiful intellectual people from Pakistan. I don't know why they have chosen to live in Pakistan, but that's understandable. So I'm going to give them the opportunity to talk. The questions I'm going to take, but the question is going to be simple. So yes, ma'am, don't make faces. It's going to be a while, because this is what happens. If I'm going to give you this microphone, it's going to be no or never, just like the guy was saying there, right? So we're just going to make it simple. Who's going to start first? Okay. So can somebody define democracy? Just 3 questions, then I'm going to give it to you guys, okay? Ryan? Can you define democracy? It is the sense that people have that they are in control of the destiny of their country, and it has nothing to do with elections, really. It's not working. Let me find a slot to sit. Yeah, hold on. Can I get a chair? Too much instructions. Oh, that's why the wife is open. Can I have somebody get a chair for me? Thank you very much. Thank you, Qasim Suri Saab. Thank you for coming, Barki Saab. Thank you for being here from Houston, and Gil Saab and everybody else. So, pehla sawal ye tha ki what is democracy? Just in simple words, I'm going to ask you this, boss. You tell me first, what is democracy? Because democracy, you said there are all kinds of democracy, right? So, Pakistan ki democracy mein, aur America ki democracy mein thoda fark hai. Just tell us. ठीक है, मैं compare करूँगा, तो I'll deal with it. Okay, let me do that. I think in the classic, that's a good idea. I think in the classic American description, it's a rule by the people and for the people and of the people. But it really depends in the Pakistani context of who the people are. And unfortunately, the American description does not apply at all to Pakistan. Democracy has been hard won. And पहले खाली कुछ मर्द हजरात वोट करते थे, बीडी यूनिट्स जो थे. अब जो हाल है, जो वोट करते भी हैं उनका वोट एक्सेप्ट नहीं किया जाता. So I think अगर आप समझ रहे हैं कि democracy can only be defined by elections, I'm not quite sure that's the right description. Wonderful. So that's an answer. Pakistani democracy is different. Second question is, Gil Saab ne kaha about field marshals. So field marshal की qualification क्या है? अच्छा, ये अब अच्छा सवाल है, क्योंकि जो पहला सवाल इन्होंने पूछा वो मुझे ऐसे लगा कि लोग आए हैं गोलगप्पे खाने और तीखी बिरयानी खाने, और ये उन्हें वो अम्मा की पकी हुई मिर्च के बगैर, नमक के बगैर घिया तोरी खिला रहे हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो वो जरा बोर हो जाना लोगों ने और उठ के जाना शुरू हो जाना और फिर काम का. ये वाला सवाल जो है ये तीखा है, इसको लोग लाइक करेंगे. देखिए, फील्ड मार्शल एक टाइटल नहीं है. अगर तो आपने बाकी जंग लड़के लिया है और किसी ने आपको वो टाइटल दिया है,
تو پھر تو فیلڈ مارشل از اے ویری امپورٹنٹ، ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ، ایک بہت ہی آنریبل ٹائٹل ہے. لیکن اگر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کہا ہے تو پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور میرے خیال میں اس مائنڈ سیٹ کا علاج ہونا چاہیے لیگلی، ڈیموکریٹکلی، تاکہ اس مائنڈ سیٹ کو ریپیٹ نہ ہوتے ہمارے سامنے دیکھا جائے بار بار. تو ابھی تو ون مین شو ہے اور اس کا نام فیلڈ مارشل رکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، اس میں میری جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو فیلڈ مارشل از دیٹ. اچھا تو دنیا میں 2 فیلڈ مارشل رہے ہیں جن کو فیلڈ مارشل مانا جاتا ہے. ایک نے جس نے لائٹ فورسز کے ساتھ جرمنی کو فتح کیا، منکمری وچ از مانٹی، اینڈ سیکنڈ ہے جس کا پیپر بننے گیا تھا مگر ہٹلر نے اس کو اس سے پہلے فائر کر دیا، رومیل، جس نے افریقہ میں جنگ کی تھی اور لڑائی کی تھی. تو آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں، سیلف امپلیکیٹنگ. اوکے، تیسرا سوال نوبل پرائز کے اوپر. How do you qualify for Nobel Prize and you can suggest that Trump should get Nobel Prize? Dr. نہیں دیکھیے، نوبل پیس پرائز تو has become a very political thing over the years. Actually, it has lost its meaning because the Nobel Peace Prize Committee is now making totally political decisions. For instance, President Obama got the Nobel Peace Prize right at the very beginning of his presidency. And this has created a crisis for Trump because 3-4 American presidents have got the Nobel Peace Prize, but none of them were really deserving for the Nobel Peace Prize. So Trump might also get the Nobel Peace Prize because he's lining up so many states, Pakistan, then Israel, maybe the UAE joins in, maybe the Saudi Arabia joins in. But the actual Nobel Peace Prize is a totally different thing. That means you, all your life, have done concerted efforts for improving peace across the world. It can also be given to authors, philosophers, not only for the statesmen. But it has totally lost its meaning, and Trump might even blackmail the Norwegian government that I'll do something to your trade. You know, you never know. I mean, this could be that kind of pressure. Sanctions on Norwegian trade. Second favorite to win in the betting race. Betting race. Okay. So the fourth question, I think, very simple question that everybody wants to know. کہ پاکستان کو، اور کسی نے اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ بغیر ٹرمپ کے یا امریکہ کے سپورٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. Right? He has no clue. He has no clue, Ryan. I'll pass on that. All right. Barki صاحب. Sorry, I'm here. بغیر امریکہ کے ہو سکتی ہے ترقی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہو بھی، I mean اب تو نہیں ہو رہی رائٹ ناؤ، لیکن over the years we've always looked for partners. Any country looks for partners, be it Pakistan or anybody else, and US has been a good partner for Pakistan, and we would hope that it continues to be a useful partner for Pakistan, but under what conditions? That's the key. اور میں سمجھتا ہوں کہ if the conditions are right, if the people's government in Pakistan joins hands with the US, we welcome it, not the military. Thank you. اچھا، ایک بڑا کوشچن ہے کامن، ایوری آسک، میں آپ سب کے بیہاف پہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا ڈیموکریسی، تو پروفیسر صاحب وہ میرا سوال نہیں تھا، وہ ندیم زمان کا سوال تھا. اس نے کہا تھا سب سے پہلے جا کے سوال کرنا، میں نے کہا سوال کر دیا تھا. وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے 5 صوبے تھے، کہتے ہیں ایک چلا گیا، 4 رہ گئے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پاکستان؟ آپ تو چیف آف اسٹاف بھی رہے ہیں، قاسم سوری صاحب پارلیمنٹ میں رہے ہیں، آپ تمام لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. پاکستان ہے کیا ایکچولی؟ پاکستان صرف پنجاب ہے، پاکستان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ہے، پاکستان سندھ ہے، یا پاکستان کے مہاجر ہیں جو ایک طرف پڑے ہوئے؟ واٹ از پاکستان؟ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اٹ سیلف تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اٹس اونلی ون پلیس دیٹ ڈیزگنیٹ، ڈیڈیکیٹ اینڈ ڈیلیور ایوری تھنگ اینڈ دیٹ بیکمس پاکستان. تو یہ ایک جنرل سوال ہے، ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. اب دیکھیں سوال کا جواب کون دیتا؟ آپ نہیں دیں گے، ابھی آپ کا نمبر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ شروع کروں. میرے خیال میں قاسم سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے گا، بیکاز ہی از فرام بلوچستان اینڈ the way he sees Pakistan, that will be the real lens from a smaller province in terms of population. ویسے تو سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا رقبے کے لحاظ سے. تو I would want him to answer this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ. اور جو سوال پوچھا ہے اس کا سادہ سا ایک جملے میں جواب ہے کہ ایک ملٹری اسٹیٹ ہے. یہ وہ ملک ہے، Round of applause. That's the answer I was looking for. وہ ملک جس کا تو خواب تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے کیس لڑا، ملک لیا ہمارے لیے. لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو قائد اعظم کے ساتھ
اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ، اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ، اور اس کے بعد اب عمران خان کے ساتھ. تو یہ جو کچھ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ایک وسیع تر مفاد میں پاکستان کے لیے فرسٹ پاکستان، نیشنل سیکیورٹی اور ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی جو جمہوریت کا انہوں نے سوال پوچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں ٹرمپ اور عمران خان کی بڑی چیزیں ملتی جلتی تھیں. کس طرح عمران خان کو بھی پہلے گولی لگی، یہاں پہ بھی اسی طرح کا سین تھا. لیکن جو جمہوریت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں کی بھی جو ہم سن رہے تھے کہ ڈیپ سٹیٹ خلاف ہے، نہیں آنے دے رہی اس کو. لیکن جس دن آپ دیکھیں CNN سے لے کر اور چینلز بھی اس کی جو ہے وہ دکھا رہے تھے کہ گراف نیچے ہے، لیکن جس دن الیکشن ہوا اس دن جو لوگوں کا جو رائٹ تھا وہ دیا گیا اور اس مینڈیٹ کو قبول کیا گیا. اور ایک طرف آپ پاکستان دیکھیں، نشان تک چھین لیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، میرے جیسوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. فرسٹ ایئر کو، سیکنڈ ایئر، تھرڈ، جس کو ہم نے کہا کہ کھمبے کھڑے کر دیے عمران خان نے. تو لوگوں نے گالی جو ہے وہ گاجر مولی جیسے نشانات کو بھی ووٹ دے کر لائنوں میں لگ کر، پتا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا، وہ اس الیکشن میں نہیں ہے، لیکن اس پاکستانیوں نے کراس دا بورڈ پورے پاکستان میں ووٹ دیا. لیکن اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ فارم 45 سے 47 سب کھلے عام، ہم سب نے دیکھا کس طرح بھی عورتوں کی سیٹیں تک چھین لی گئیں. تو یہ سارا کچھ یہ ہے پاکستان اور امریکہ میں فرق. اور پاکستان جو ہے وہ ایک سمپل، میں نے آپ کے لفظ میں کہہ دیا تھا کہ ملٹری سٹیٹ. میرا تعلق بھی بلوچستان سے، وجاد سعید خان کا تعلق بھی اسی شہر کوئٹہ سے، جس شہر سے میرا تعلق ہے. تو وہاں پہ تو آپ یقین کریں اس ٹائم بلوچستان کے آدھے سے اضلاع کے اندر وہاں پر کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے. DC AC کو اغوا کیا جا رہا ہے پنجابی کے نام پہ کہ مار رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو یا جو بھی ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے ظلم کی. تو صرف ایک لفظ ہے کہ ملٹری اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ آپ پنجابی بھی ہوں اگر آپ بولیں گے تو میرا خیال اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. بہت ساری تالیاں. Okay. اس کے بعد I'm going to walk the floor. Please have a seat, sir. Thank you very much. Thank you. Please have a seat. I'm going to give you a question. And Miss Malik, آپ کے ساتھ میں بعد میں آؤں گا. میرے پاس بہت سارے ضعیف لوگ بیٹھے ہیں جن کو سوال پوچھنے ہیں. ہاں، تو اگر آپ ضعیف نہیں ہیں تو بتا دیں، پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. آپ بھی ضعیف ہیں. Okay, all right. Let me just do that. Okay. So we're going to make it sweet, short, and then anybody in the panel can answer that. But I just want to make sure that Ryan understands what is going on. I was told that if he continues to talk in Urdu or Punjabi, then it's going to be a problem also. So who was here who waved the part? Okay, so stand up, please. Stand up. Just say your name. Tell us. My name is Shazia. Okay, what's your question? My question is for the Dr. Shahbaz Gill. Oh, okay, anybody. Now they are planning to bring their sons to Pakistan. So how they are looking it for? Thank you. Now, anybody can answer. That's your pick, Dr. Muin. Anybody wants to go have that answer? Because I have no direct relationship with them, so I can answer that. So we are talking about Imran Khan's sons coming to Pakistan. See, they have been trying to talk to their father over the phone for the last several months, but they've been denied. ان کے بچے ہونے کے ناطے وہ اپنے باپ کے بہت قریب ہیں. میں آپ کو اکٹھے نہیں رہے، لیکن عمران خان صاحب اپنے بچوں کے بہت قریب ہیں. انہیں ان کی زندگی میں ہونے والی ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ جب وہ کیمپین ٹریل پہ بھی ہوتے تھے کہیں بھی، تو بچوں کا میسج وہ سب سے پریورٹی پر رسپونڈ کرتے تھے. کسی بھی ماں باپ کی طرح ان کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت زبردست بانڈ ہے. بوتھ آف ہز سنز ویری کلوز ٹو ہیم. اب وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اینڈ ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھی جنرل جو ہیں انہوں نے اس بات کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. They are not allowing his sons to talk to him. اب ان کو یہ لگتا ہے میرے خیال میں کہ پاکستان جب جیسے بہنیں مل لیتی ہیں، ہم آئیں گے تو ہم اپنے باپ سے مل تو سکتے ہیں، تو وہ ملنے آنا چاہتے ہیں اپنے باپ کو. ظاہر ہے when they'll arrive in any airport تو ان کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم عمران خان سے کتنی محبت کرتی ہے. آپ سب جو خصوصاً بہنیں ہیں یا مائیں ہیں ان کو اس کانسیپٹ کی زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کے بھائی کے بچے آپ کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں وہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو پاکستانیوں کا جو رشتہ نکلنا ہے قاسم اور سلمان کے ساتھ وہ کسی طرح کا ہونا ہے. اور ہمارے جنرلز کو اس بات کا بہت زیادہ پتہ ہے
کہ پاکستانیوں نے قاسم اور سلیمان سے کیسے پیار کرنا ہے. بھلے وہ تو پولیٹیشین نہیں ہے, وہ کسی پولیٹکس کے لیے تو نہیں آئیں گے, تو اپنے والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں پاکستان, اور ان کا حق ہے ملنا. لیکن خطرہ ان کو یہ ہے کہ if they land in Pakistan any airport, تو وہاں millions and millions of people if they gather at that particular airport, and then that gathering can shape up into something. So یہ ڈر ہے, اور وہ ڈر ہے جو عمران خان کی کا کنیکشن ہے پبلک کے ساتھ, جو پیار ہے اس کا ڈر. Thank you, sir. Thank you, Dr. Gill. So I have another question, and he's got a very genuine question also. Shoot. Naveed Razak, there is a drop side news that Trump had a conversation with Asim Munir. What is the truth behind it? The question that Trump stated, what is in the news is, please have this resolved. We need to know, if anyone knows, what was the answer from Asim Munir. I think Dr. Ryan is going to answer the question because he was talking about drop. So you can have a seat, sir. Thank you very much, Dr. Ryan. I don't know yet, and we're going to continue to do reporting on that question. We don't have the answer to what he said. All right. So Bilal, you have a question? Okay, shoot. Okay, let me take a senior man first. Let me name first. Parvez Usman, and the question is for Dr. Shahbaz Gill. I think, I listened to your talks, but my question is, I am not very personally optimistic on Pakistan only because I've seen it since a child. People are morally corrupt. Despite all the big talk, 90% of the nation is corrupt. Yes, there are wonderful people, they're everything. How optimistic are you personally looking at the moral fabric of the nation that this is going to work out and Pakistan will prosper someday? That's a good question, by the way. Very good question. Thank you, Parvez. اور ہم آپ کو کیا جواب دیں, ہمارے تو اپنے سارے اڈے ایسے ہی نکل آئے. آپ کے سامنے جو ہماری پارٹی کا بہت ساروں کا حال نکلا وہ آپ کے سامنے, اور وہ بھی عمران خان جیسا اجلا آدمی کہ جو اس کے پہلو میں رہ کے بھی نہ بدل سکے, تو آپ سوچیں ان کے دلوں پر کتنی مہر لگی ہوگی کہ جو عمران خان کے ساتھ رہ کے بھی نہیں بدل سکے. تو لیکن دیکھیے, ایک تو سچ ہے کہ جو ہمارے پاس صاف ستھرے لوگ تھے, اور یقین کیجئے میرے ذاتی خیال میں زیادہ تر پاکستان میں جو لوگ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں, میں اگر اپنا وقت یاد کرتا ہوں جب اسکول میں تھے, تو جو سب سے بہتر والے بچے ہوتے تھے وہ میڈیکل کالج میں صرف پڑھنے کی وجہ سے نہیں, ایمانداری کی وجہ سے, کیونکہ وہ پڑھتے ایمانداری سے تھے نا, چکر نہیں کرتے تھے وہاں پر, تو وہ سارے میڈیکل کالجز میں چلے جاتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹرز کو ہم ملک کے ادھر جو رہ جاتے ہیں, ادھر تو آپ آگے تو چلے, آپ پاکستان سے ہی آ گئے, آپ کی اپنی یہاں اسٹرگل ہے, لیکن جو وہاں ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کا سب سے زیادہ کریم ہے اوپر والی, ان کو ہماری ریاست کتنا انوالو کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں کسی چیز میں, آلموسٹ نان. اور ان کو کہتے ہیں آپ دوائیاں دیں بس لوگوں کو, آپ کو تو ایماندار بندہ جو وہاں ہے وہ کام کر کے ایک سرٹن لیول تک جا سکتا ہے, اوپر جائے گا تو اس کو وہ کاٹ ڈالیں گے, کوشش بھی کرے گا. تو آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تھوڑے سے, آپ نے کہا ہے 90%, 90 نہیں, اللہ کے کرم سے ہم 99% کرپٹ ہیں. تو ایک دفعہ میں آخری لائن کہہ دوں کہ جہاز میں تھے ہم, میں اور خان صاحب اکیلے تھے, اور انہوں نے کسی کے بارے میں بات کی, تو اس بندے نے کرپشن کی تھی اور وہ ان کے سامنے آئی تھی, اور وہ بڑے بددل تھے, بڑے دکھی تھے اس کی کرپشن سے نہیں, لیکن کہ اس نے بھی کی ہے. تو غصے سے کہتے کہ یہ سب کرپشن کیسے کرتے ہیں, یہ سبھی کیسے ایسے نکل آتے ہیں. تو میں نے آگے سے ہنس کے کہا, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ نہیں ڈانٹیں گے, میں نے کہا آپ نے بھی کر دینی تھی, آپ نے سافٹ ویئر نہیں ڈالا ہوا اللہ نے, یا آپ کی اماں نے آپ میں یہ سافٹ ویئر پڑھنے نہیں دیا, ورنہ آپ سے بھی ہو جانی تھی. یہ پاکستانی ہمارا قومی کھیل ہے کرپشن, اس کے بغیر ہمیں زندگی میننگ فل ہی نہیں لگتی. سو دس از اے پرابلم. لیکن اگر اوپر اچھے لوگ ہوں گے چاند, تو 100% کرپشن تو ہم کنٹرول کبھی بھی, یہاں بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں ہوتی, لیکن ایک میننگ فل کام ہوگا. اگر آج عمران خان کی گورنمنٹ کو آپ کمپیئر کریں تو ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے کچھ نہیں کیا, لوگوں نے سب کچھ کیا ہوگا, لیکن ایک بھی there is not a one single meaningful corruption case which this regime could unearth or present in the court during Imran Khan's period. تو کچھ تو چیز آئے. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا, اب یہ کرپشن کے اوپر پرویز صاحب دیکھیں, امریکہ میں جتنے پاکستانی ہیں they're 99% honest, they're not corrupt. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک ڈی این اے میں کرپشن ہے. دس از دی انوائرمنٹ دیٹ دے آر بریڈنگ, دے ڈونٹ ہیو اے چوائس ناٹ ٹو کرپٹ. ایک دفعہ میرے پولیٹیکل شو میں آئی ہیڈ دس کوسچن آسکڈ کہ بھائی میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا میرے ابا جی تو پولیس میں تھے,
تو میں نے کہا آپ کے ابا جی رشوت لیتے ہوں گے؟ کہ نہیں میرے ابا جی تو نہیں لیتے تھے. ان سے پوچھا تو کہ میرے ابا میجر تھے. میں نے کہا وہ بھی لیتے ہوں گے؟ نہیں. ان سے پوچھا کہ انکم ٹیکس میں تھے تو کہنا کہ انکم ٹیکس نہیں وہ بھی نہیں لیتے تھے. تو میں نے کہا پھر وہ سارے لوگ کون سے تھے جن سے مل کے آئے رشوت لیتے تھے وہ, رائٹ؟ تو دا ایشو از اٹ از ناٹ دیٹ پیپل آر بیڈ, پیپل آر جنرلی گڈ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک عورت 9 مہینے سے اپنے اپارٹمنٹ میں مری ہوئی ملے تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں مری ہوئی ہے, اس کے گھر والے کہاں ہیں, گھر والے اس نے ڈیناؤنس کر دیا. سو بٹ آپ کا سوال ہو گیا. Now I'm going to go second. Professor, I want to add to this immoral question of Pakistanis. Sure. This is absolutely incorrect that Pakistanis are more morally corrupt than 90% or 99%. There's no proof to that. No, I never said. I never said. I never said that. Yes. That was Dr. Shahbaz Gil. Yes. I have lived in 2 Western societies, United Kingdom, I'm British citizen. I've also lived in United States 3 times. Yeah. Americans and British are as ready to do the corruption if an opportunity arises for them. That is true. I agree. If an opportunity presents itself, which is safe, there is no accountability, there is no risks, people anywhere in the world are ready to indulge in one, prone to, and they can do corruption. I have seen even people giving cash money here in different places. It is the political sense of direction of a society where you understand the process of history and the politics. Pakistani elite and Pakistani political system has no sense of direction. When people do not have sense of direction and they don't pick up the sense of history, then the system collapses. When a system collapses, then moral degradation happens and everybody is insecure. Corruption is a product of individual insecurity, right? That's the question for last. Well, thank you very much. Good answer. Now, the other thing is, I think the other equation, I really want to take it out from all of our speeches and from everyone that is Pakistani. We say, hum log, well, listen, میں تو ایسا نہیں ہوں. آپ کیوں شامل کرتے ہو اس مجمع کے اندر اپنے آپ کو؟ You need to look at yourself whether you are not. I'm not a corrupt person. I can say that. Well, right? Because if I do corruption, I'll go to just there's a jailer right there. He's sitting there. He's going to take me to Dallas County Jail. So therefore, that's okay. So another question, and just your name. Yeah, my name is Rifa Chuptai. I'm the past president of POCPAC. I don't know if somebody knows this or not. One of the people who brought POCPAC where it is right now. No, that's that's a different story. So this is an observation and a comment. When President Trump met with Field Marshal Asim Munir, wasn't that a slap on democracy itself from both the sides? So anybody can answer that question. Trump should, sorry. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yes. The protocol is that the elected leader is supposed to meet the civilian elected leader, and that didn't happen, and that not happening is an acknowledgement by the United States of who they consider to be the de facto leader. So that's absolutely Wonderful. Let me run to this next guy here. Old people. Yeah. Old people. You're not old. Riz, I want to weigh in on that. I want to expand that. Go ahead. I think, Rifat, you asked a critical question. I think this is not the first time that this has happened. There's a long history of Pakistani dictators wined and dined at the White House. Perhaps not in the cabinet room, perhaps in the Roosevelt room. But it's been happening at Camp David. It's been happening in the White House. And it's been happening for decades. Unfortunately, the very fact that this time around there's novelty, because this is technically not a dictator. This is technically still a grade 22. I don't even know grade 22 ke upar kya hota hai. Field Marshal se shayad aap 23rd grade mein chale jate hain, right? Maybe a grade uski zyada hogi, but he's technically still a government servant, which is completely out of American protocol. But agar ye dictator hota, تو پھر ٹھیک ہے, وہ تو مشرف بھی تھا, جو کچھ بھی ہوتا, ضیاء بھی تھا, سب ادھر اسی کمرے میں, سب نے دمبے پھاڑے میں ہیں, ریگن کے ساتھ اور نکسن کے ساتھ اور کس کے ساتھ, right? But the very fact that this particular government, this particular administration has taken this new move says a lot. The Pakistanis, I'm not going to comment much on, we take all day conversing about it, but it's a huge move from the American side, which must be critiqued in Washington and which must be pushed more. It's not just a signal. It's also a bit of disdainful tip of the hat towards a lack of democratic dispensation in Pakistan. It's sort of like the American protocol machine has spat in the face of the Pakistanis now. There was one important call after that meeting. That call went from Rubio
to Shehbaz Sharif. Now, just to keep protocol, because State Department को ये किसी ने सवाल पूछना था अगली प्रेस ब्रीफिंग में कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग. So the Americans are smart enough, the administration is smart enough to keep that protocol, but we all know that Rubio probably didn't even discuss the weather with Shehbaz Sharif because the conversation had been done. However, I encourage you and everybody else in this room to urge their representatives, their congressmen, the senators, to push this question forward on the floor of whatever legislative body they're a part of, that why is this happening from the American perspective? So I agree with one thing, that they are just servant, they're getting paid by the taxpayers' money. So a military person should be the same as a civilian person. And I think these, by the way, this field marshal, all that stuff, this is just a token. It's a symbolic thing. It has no meaning. But that man is using it for his advantage or whatever that is. But again, Ghazala Sahaba, बैठे रहे आप, जल्दी से सवाल करें, और मैं नीचे बैठ सकता हूँ, ऐसी मेरी कुर्सी चली गई है. माइक ले सकती हूँ आपसे. थैंक यू सो मच फॉर दिस. सो मैं मुझे दो बातें कर, और ये सवाल भी है और ये एक तरह से आप लोगों के लिए चीज़ है जो हम सब फील करते हैं पाकिस्तानी. नंबर वन, मुईद, आपने जब कहा कि whether it's about Imran Khan or Pakistan, right? This is very insulting to all of us that look, who is Imran Khan? Imran Khan is just an ideology for the people who want best for Pakistan, who want Pakistan to have a good system where we cannot be corrupt, because that will be the second. Can have democracy, can talk. You can live in Pakistan and have a vlog there and no one will detain you, right? So the people who are desperate here, all over in the world, for Pakistan to be as good as we are here, we talk. Yeah, okay. So that is, please make a distinction. It is all about Pakistan, and we have found one person who has worked 27 years of his life to instill this thing in us, that what is Pakistan, what Pakistan should be. And that's why we want IK. Okay? So that is one thing. Number two, Mr. Gill, can I? Just one. We have 5 minutes for the shuttle. Oh, okay. Good. All right. I can answer. Wonderful. Thank you very much. And anybody who wants to pick that up, wait, please. You have the microphone? It should be here, right? Yeah. Go ahead. देखिए, her question is this, that I have said that most people I met talked about the concern about Imran Khan, but they're not raising questions about Pakistan. Now, she says that Imran Khan represents Pakistan, and they're raising questions about Imran Khan because Imran Khan represents the future of Pakistan, the will of the Pakistan, and the democracy as well. I made this comment because I've noticed increasingly, even in the Apna, that people distinguish between those who support Imran Khan as Imran Khan's supporters. They do not identify as standing for Pakistan. Although I fully understand this thing that Imran Khan represents the good side of the Pakistan. And all those people who are here are not here for Imran Khan as a biological person, right? They're here for the goodness, the character, the uncorruptibility, the sense of direction, the positive thing about Imran Khan. So Imran Khan is, of course, a phenomenon. But unfortunately, from the other side, what this is like, I mean, if I can use the term, all of these are Imran-dus, they are just, for Imran Khan. I mean, they have divided, this split, and the two terms, Imran-du and the Patwari, are actually doing a total injustice and insult to the actual intellectual thrust of the whole debate for the past 3 years. It is actually not about the human being Imran Khan. It is actually about the set of values of democracy, the human right, the decency, the uncorruptibility of the man Imran Khan. He's a phenomena, and this is what he understands. This is what I meant. अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर दूं जुमला. जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी करप्शन का मौका किसी को मिले तो वो करता है. तो हमारा कोई ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकली हमारे अंदर ऐसा है. तो मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं. और वही अगली बात हम करते हैं जो ये कर रहे हैं, इन्हीं की बात के ऊपर अगली बात हम करते हैं कि हम 99% करप्ट हैं क्योंकि हमें सिस्टम ये दे दिया गया है. तो इसका मतलब ये नहीं कि 99% हम बॉर्न करप्ट हैं. हम सारे ही अच्छे होते हैं. सिविल सर्विसेज में ज्यादा बच्चे अच्छा काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वो पहले 6 महीने पहले 2 साल के अंदर उनको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा काम करेंगे तो ट्रांसफर ही होता रहेगा. तो मुझे अब मूवीज में भी देखते हैं, वही हकीकी लाइफ में वही है. तो बेसिकली अब ये जो सारा एनवायरनमेंट हमें मिला, उस एनवायरनमेंट का जो आउटकम है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर,
وہ موئی صاحب یاد کر لیں جو ٹاپ کے اینکرز جرنلسٹ ہیں ان کی پرسنٹیج نکال لیں, وہ مزدور کی پرسنٹیج نکال لیں, وہ جنرلز کی نکال لیں. ہر بندہ اسی چیز پر ہے کہ جتنا داؤ لگ جائے وہ لگا لو. اور یہی کرپشن ہے کہ اپنی آپ شادی میں کھانا اتنا ڈالتے ہیں لوگ, آپ پلیٹیں دیکھ لیں جتنا وہ کھا نہیں سکتے. وہ ایک چھوٹی سی اپنے فارم کی کرپشن ہے. دوسرے کی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں اور کسی اور کے کریکٹر پر ایسے باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف نہیں دیکھتے, وہ ایک اور لیول کی کرپشن ہے. تو ہر جگہ ہر ایک داؤ لگا رہا ہے. جاتے جاتے آخری جملے میں ایک بات کہوں کہ کل صبح ایک ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان میں. ایک انکل تھے, عمر ہوگی ان کی 60 کے قریب, موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. انہوں نے میری باجی مریم کے لیے بی ورڈ استعمال کر دیا جو کہ انہیں